बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़ा अहम फैसला हो चुका है। वो अहम फैसला किस से मुतल्लिक हुआ, किस शख्सियत से मुतल्लिक हुआ, उसके ऊपर खोलकर बात करूँगा। दूसरा मामला ये है कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसमें ब्रीफिंग दी जा रही थी और ब्रीफिंग ये दी जा रही थी कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साबिक DGISI के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और समरी ऑफ एविडेंस की अप्रूवल देने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि जी जो समरी ऑफ एविडेंस है उसके वाले से बात हो गई कि जी उसकी अप्रूवल देने की बात हो रही है कि अप्रूवल दे दी गई है। अब ये मामला कितना खौफनाक है और ये मामलात के ताने बाने कहाँ से जाकर मिलेंगे। और दूसरी खबर ये है कि इमरान खान साहब को डर लाहक हो चुका है कि उनको फौजी तहवील में दे दिया जाएगा, उनको फौज की कस्टडी में दे दिया जाएगा। किस बुनियाद पर? कि इमरान खान साहब को पता है कि अगर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए तो इमरान खान साहब फारिग हो जाएंगे। अच्छा, अब जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताता चलूं, लेकिन एक चीज़ जो उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो ये है कि जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इलाकाई और सरहदी मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल होता है। मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर तफसीलन बात होती है और आर्मी चीफ को ब्रीफिंग दी जाती है कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के मामलात हैं, ये मामलात हैं। इस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है इलाकाई और सरहदी मामलात के ऊपर बात होती है। फिर हमारे जो दाखिली मामलात हैं उसके ऊपर खुलकर बात होती है। फिर बॉर्डर से मुतल्लिक बात होती है। तो इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो हम तक खबर पहुंची, वैसे तो कुछ सहाफ़ियों को अंदर की खबर नहीं पता होती क्योंकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया होता है वो बड़ा खामोश होता है। खामोश से मुराद ये बात करना चाह रहा हूँ कि उस हवाले से वो इनसाइड स्टोरी नहीं पता चलती कि अंदर बातें क्यों हुई। लेकिन चूंकि हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने हमें कुछ चीज़ें इस बारे में थोड़ा बहुत इस हवाले से बताया कि चीज़ें ऑपरेट कैसे हो रही थी, क्योंकि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया उन तक पहुंचा है। तो उन्होंने हमें बताया है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यह फैसला कर लिया कि फौज के खिलाफ साजिशें करने वालों को, रियासत के खिलाफ साजिशें करने वालों को, रियासत को यरगमाल बनाने वालों को, इदारों को बदनाम करने वालों को किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी और वो किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं है। ये फैसला हो चुका है। अब जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साबिक DGISI जिस इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए हैं वो इल्ज़ाम है टॉप सिटी का केस। टॉप सिटी का केस जिसके ऊपर मैंने एक व्लॉग भी किया और बताया कि टॉप सिटी के मालिक मोइज़ अहमद थे ना, उसके मालिक। तो उनके वाले से मैंने आपको एक सारी स्टोरी बताई थी। फिर आपको ये भी बताया था कि मोइज़ अहमद साहब जो हैं उनके बिजनेस पार्टनर थे अली रज़ा अब्दी MKM के, जो साबिक MNA रहे हैं, रुकने कौमी असम्बली रहे हैं, और जो दूसरे हैदर अब्बास रिजवी साहब उनका भी MKM से ताल्लुक़ था और वो भी MKM के MNA रहे हैं 2008 से 2013 तक। तो फिर उसके बाद जब मामला चूँकि इमरान खान की फेवर में थे और इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और फैज़ हमीद DGISI थे, डायरेक्टर जनरल थे इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के, ISI के वो DG थे और इससे पहले वो DGC हुआ करते थे। और फिर आपको पता है वो कोर कमांडर पेशावर बने, कोर कमांडर बावलपुर बने। और फिर ये भी ज़रूरी होता है कि जिस शख्स ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है उसने कोर कमांड करनी है। जिस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की दौड़ में शामिल होना था तो उनको कोर कमांडर बनाया गया। और यह ज़रूरी होता है कि जिस शख्स ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे के लिए आगे सीनियरिटी बेस पर या जो लिस्ट के अंदर जो नाम होते हैं उसमें आना है तो उसने कोर कमांड तो करनी है। कोर कमांड के अलावा तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की दौड़ में शामिल नहीं हो सकता। तो फैज़ हमीद साहब ने आगे जो मंसूबा बना हुआ था इमरान खान साहब का वो कुछ थोड़ा डिफरेंट था और इस लिहाज से डिफरेंट था कि इमरान खान साहब ने समझा हुआ था कि शायद इलेक्शंस होंगे, उमर अता बंदियाल का फैसला आएगा और वो कहेंगे कि जी पंजाब में 14 मई को इलेक्शंस करवा दिए। पंजाब
کا 14 مئی کو الیکشنز ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر بہاریں ہو جائیں گی, فیض حمید آ جائے گا, چیف آف آرمی سٹاف بن جائے گا. تو عمران خان صاحب اس خوش فہمی میں مبتلا تھے. اور ایک الزام تو یہ بھی لگا, یہ بھی پتہ چلا کہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی, اس میں کور کمانڈر کانفرنس میں ایک چیز جو بڑی اہم ہوئی, جو بڑی اہم چیز ڈسکس ہوئی ہے, وہ یہ ہوئی ہے کہ جہاں فیض حمید صاحب سے متعلق ٹاپ سٹی کیس کی تحقیقات کو وسیع کرنے کی بات ہوئی یا اس حوالے سے مزید پیش رفت کی بات ہوئی, وہیں 9 مئی کے کیسز میں فیض حمید کو ملوث کرنے کی بھی بات ہوئی. اور کہا گیا کہ فیض حمید صاحب سے 9 مئی کے کیسز سے متعلق تحقیقات ہوں گی اور پتہ چلوایا جائے گا کہ 9 مئی کے کیسز میں ان کا کیا کردار ہے, ثانیہ 9 مئی میں ان کا کیا کردار ہے. کیونکہ سر پاکستان کے جو جید صحافی ہیں, جو پاکستان کے پرومیننٹ جو پولیٹیکل ایکسپرٹس ہیں, سیاسی تجزیہ نگار ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ فیض حمید صاحب نے ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا 9 مئی کی صورت میں. اور 9 مئی کی صورت میں وہ منصوبہ, یہ میں نہیں بات کر رہا, پاکستان کے صحافی بات کر رہے ہیں, اور وہ 9 مئی کی صورت میں منصوبہ یہ تھا کہ جب 9 مئی ہوگا تو فوجی بغاوت ہو جائے گی, جنرل سید عاصم منیر جو ہیں وہ گھر چلے جائیں گے, ان کو فوج کے اندر بغاوت کے ذریعے فارغ کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ایک منصوبہ تھا, اور اس کے بعد پھر حکومت بھی فارغ ہو جائے گی, پھر اس کے بعد الیکشنز آئیں گے, اگلے الیکشنز ہوں گے, پھر اگر عمران خان آتا ہے اور عمر عطا بندیال صاحب کے ہوتے ہوتے ہی الیکشنز ہو جائیں گے. کیونکہ ابھی جب 9 مئی ہوا تھا, 9 مئی 2023 ہوا تھا, تو عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز تھے, اور انہوں نے ریٹائر ہونا تھا 16 سپتمبر 2023 کو. تو اس سے پہلے جو ہے نا یہ ساری کاروائی ڈال جائے گی, عمران خان آئے گا, الیکشنز ہو جائیں گے, عمران خان وزیر اعظم بنے گا. اور جو میں نے بطور ڈی جی آئی اے اور بطور کور کمانڈر بہاولپور استعفیٰ دیا تھا, یا میں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا, اس کے بعد جی میں دوبارہ آ جاؤں گا. سوری, میں استعفیٰ کہہ رہا تھا, جو میں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا, میں دوبارہ آ جاؤں گا. مجھے دوبارہ سے آرمی چیف بنا دیا جائے گا. مطلب پہلے میں ڈی جی آئی ایس آئی تھا, پھر مجھے دوبارہ فوج میں جو ہے وہ ان کر کے تو مجھے فوراً جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیں گے. تو سر یہ منصوبہ تھا, اصل جو چیز تھی وہ یہ تھی. لیکن اب جو فوج تحقیقات کر رہی ہے, پروسیکیوشن پر بڑی محنت ہو رہی ہے, اور کیس ثابت ہوگا تو اس کے بعد پھر اپیل, پھر شہادتیں, پھر کیا کیا ہوگا, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. تو پروسیکیوشن جب کمزور ہوتی ہے تو شک کا فائدہ ملزم کو جاتا ہے, اور سارا کیس پروسیکیوشن پر ہوتا ہے. تو جتنی مضبوط پروسیکیوشن ہوگی, جتنی محنت پروسیکیوشن پر ہوگی, تو کیس کو ثابت کرنا اتنا ہی آسان ہوگا. اور جب کیس ثابت ہو جائے گا تو سزائیں ہو جائیں گی. اور دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں, عمران خان صاحب, ان سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ سمری آف ایویڈنس کی اپروول دے دی گئی ہے. فیض حمید صاحب جو ہیں ان کے خلاف کور کمانڈر کانفرنس میں. اور ایک جو خبر یہ ہے وہ یہ ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کو میجر جنرل ہیڈ کریں گے. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کو میجر جنرل ہیڈ کریں گے, یہ بھی بہت بڑی خبر ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو شاید ڈر لاحق ہو چکا ہے کہ ان کو فوجی تحویل میں دے دیا جائے گا, اور ان کو اس بات کا خطرہ لاحق ہو چکا ہے, ان کو یہ خدشہ نظر آ رہا ہے, اور اس خدشے کا وہ متعدد بار اظہار کر چکے ہیں اپنے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ کہ اگر مجھے فوجی تحویل میں دے دیا گیا تو میں تو فارغ ہو جاؤں گا. اور ان کو پتہ ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں جب ان کے خلاف تحقیقات ہوں گی تو اس کا دائرہ کار جتنا وسیع ہوگا وہ سب کچھ عمران خان سے جا کر ملے گا. ساری تحقیقات عمران خان سے ہونی ہے. فیض حمید کی ساری تحقیقات کا ملبہ عمران خان کے اوپر ڈلنا ہے, کیونکہ سر کانٹیکٹس آرمی کو پتہ ہوتا ہے. کیا آپ کو پتہ کہ آئی ایس آئی جو ہے اس کو پتہ کہ کون کیا کر رہا ہے, سب کو پتہ کہ چیزیں کہاں سے آپریٹ ہو رہی تھی, سب کو پتہ ہے کہ کون چیزوں کو کہاں سے مینج کر رہا تھا. رؤف حسن کا جو موبائل پکڑا گیا, رؤف حسن کو جو گرفتار کیا گیا, وقاص جنجوعہ جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو ہیڈ کر رہا تھا, جس کے فون سے وہ چیزیں برآمد ہوئی ہیں کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا اس چیز کا. وقاص جنجوعہ جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام کا بھتیجا ہے اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا چلاتا ہے, تو سر پھر چیزیں جہاں سے آپریٹ ہو رہی تھی پھر کھل جائیں گی. عمران خان فوجی تحویل میں جائیں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا.
اور عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں، اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے ملاقات کرتے ہوئے جو بات ہوئی، پھر اس میں ہمارے ایک دوست بتاتے ہیں وہ بھی گئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ خان صاحب جو ہیں وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جب اڈیالہ جیل میں اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو اس میں انہوں نے ایک نہیں بلکہ 2 سے 3 بار کہا صحافیوں کے سامنے کہ مجھے فوج کی کسٹڈی میں دینے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی فوج کی کسٹڈی میں مجھے دے دیا جائے، فوجی تحویل میں دے دیا جائے تو یہ بڑا کام خراب ہو جائے گا۔ تو ان کو تو پتہ ہے کہ میں نے جس شخص کے خلاف سازش کی تھی، جس کو میں نے ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا تھا، جنرل عاصم منیر کو، اسی شخص کے ادارے کے پاس میری قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ اور صرف ان کو نہیں پتا، فیض حمید صاحب کو بھی پتا کہ جس شخص کو انہوں نے گرانے کے لیے بڑی سر توڑ کوششیں کی تھیں یا جس شخص کے خلاف انہوں نے محاذ کھڑا کرنے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا تھا، وہ شخص کے ہاتھ میں ان کی قسمت کا فیصلہ ہے۔ تو رب تعالیٰ کی ذات سر بڑی غفور و رحیم ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات جس کو نوازتی ہے، جس کو عزت دیتی ہے، وہ کسی کا مخالف بھی اس سے وہ عزت نہیں لے سکتا، وہ عزت نہیں چھین سکتا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عاصم منیر فوج کی عزت پر، فوج کے وقار پر، فوج کی ریسپیکٹ پر کمپرومائز کر لے گا تو سر یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر جس ڈگنیٹی کے ساتھ، جس وقار کے ساتھ، جس کردار کے ساتھ اس عہدے پر فائز ہوئے ہیں، وہ اپنے ادارے کی ریسپیکٹ پر، اپنے ادارے کے وقار پر، اپنے ادارے کی ساکھ پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ فیصلہ ہو جائے گا، سمری آف ایویڈنس کی اپروول ہو چکی ہے، عمران خان فوجی تحویل میں جا رہے ہیں۔ پروگرام تو بڑھ گیا، معاملہ بگڑ گیا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔